لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہاں پہ 3 حرفوں کا اضافہ کیا گیا۔ ان 3 حرفوں کے اضافے سے اس وظیفے کے اندر کیا اجر و ثواب اور کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے چونکہ بازار اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر سب سے ناپاک جگہ اور سب سے زیادہ معصیت کے گناہ کے کام بازاروں میں ہوتے ہیں، جھوٹ، فراڈ، خیانت، سود، رشوت، چوری، بددیانتی، بے حیائی، فحاشی، عریانی۔ گویا بازار گناہوں کے اڈے ہیں اور مسجدیں نیکیوں کے گھر ہیں۔ مسجدیں آسمان سے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین سے آپ ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں، اور بازار جو سب سے ناپاک جگہ ہوتی ہیں، ہوتا کیا ہے جب انسان ان بازاروں کے اندر داخل ہونے لگتا ہے تو شیطان کا انسان کے اوپر غلبہ آ جاتا ہے، اور بڑے بڑے متقی اور نیک انسان بھی اس مادیت پرستی میں کھو جاتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں اور اس مادہ پرستی سے اٹریکٹ ہو کر کچھ عرصے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے احساس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو غفلت کا میدان ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر، صرف یہ 3 جملے اضافہ کرنے ہیں۔ اگر یہ 3 جملوں کا اضافہ کر کے بازار میں داخل ہو جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث بڑی اہم ہے، اور اپنی زندگی کے ساتھ اپنے پلے میں ہمیشہ کے لیے اس کو باندھ لیجئے، ہمیشہ کے لیے جب بھی بازار میں داخل ہونے لگے یہ کلمہ آپ کی زبان سے، عورت ہو یا مرد ہو، جاری ہو جائے، فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، فائدہ یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں چونکہ آپ غفلت کی جگہ پہ داخل ہونے سے پہلے ان کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ فرما دیں گے اور 10 لاکھ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بتائیے 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ گناہوں کی معافی ایک کلمے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے سالم بن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اور سالم بن عبداللہ بن عمر جب اس روایت کو بیان کرتے تھے تو محمد ابن واسع ایک مرتبہ آئے اور آپ سے یہ وظیفہ سن کے چلے گئے اور اپنے کمانڈر اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کو جا کے کہنے لگے میں مدینہ سے آپ کے لیے ایک تحفہ لائے ہوں۔ انہوں نے کیا تحفہ لائے؟ تو انہوں نے ان کو یہ کلمات عطا کیے، اور پھر ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جو پکے مومن ہوتے ہیں نا، پکے مومن، وہ بازاروں کے اندر ان کا دل نہیں لگتا اور وہ بازاروں پہ نہیں جاتے، وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑتے ہیں تاکہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر محو نہ ہو سکے۔ یہ مادیت پرستی کا جو دور ہے، کبھی اس کا آپ نے نظارہ کرنا ہو تو چلے جائیے ہائپر سٹار کے اوپر، جتنے یہ بڑے بڑے سٹور ہیں، کچھ لمحات کے لیے آپ کے عقل کے اوپر ایسا مادیت پرستی کا غلبہ آ جائے گا، آپ ان آسائشوں کے پیچھے دوڑنے کی خواہش مند ہوں گے۔ یہ محمد ابن واسع جیسے لوگ قتیبہ بن مسلم کو جب یہ بات بیان کر دی تو پھر یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ دونوں دوست تھے، چاہے ایک سپہ سالار ہے، ایک لشکری ہے، یہ بازاروں کے باہر جاتے تھے اور بازار میں اس وظیفے کو پڑھنے کی نیت سے صرف داخل ہوتے تھے، وظیفہ کر کے داخل ہو کے واپس چلے آتے تھے کہ 10 لاکھ نیکیاں ہمارے مقدر میں آ جائیں۔ آج کے بعد اس وظیفے کو اپنے پلے سے باندھ لیجیے۔ اور پھر ایک اور وظیفہ جس کو گھر سے نکلتے ہوئے کرنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے صرف گھر سے نکلتے وقت یہ وظیفہ پڑھا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اس کو ہر چیز سے کفایت مل گئی، یہ وظیفہ اکیلا اس کے لیے کافی ہو گیا، اس کو ہدایت مل گئی۔ حتیٰ کہ شیطان جب انسان گھر سے نکلتا ہے، جس وقت انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، شیطان اس کو بہکانے کے لیے، اس کے کان میں جملے کہنے کے لیے، مختلف حدیث کے الفاظ ہیں، وقت تھوڑا ہے، کوئی کہتا ہے گانا گنگنا، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ چل، فلاں جگہ چل، گناہ کے ارادے بناتے ہیں۔ تو جب شیطان اس کی طرف بڑھتا ہے تو دوسرا شیطان کہتا ہے تو اس کے اوپر آج غالب نہیں آ سکے گا۔ تو کیسے غالب آئے گا؟ اس نے ایک ایسا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اس کو شیاطین کے شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کو ہدایت دے دی گئی ہے، اور یہ اکیلا وظیفہ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔
اور بعض ساتھیوں نے جو سوال پوچھے حفاظت کے اعتبار سے بعض وظیفے ہیں وہ بھی آپ کو یاد کرنے چاہیے. یہ باب بڑا لمبا چوڑا تھا اور خواہش تھی اس کو مکمل کیا جاتا، لیکن شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم. وجہ یہ ہے پچھلے رمضان میں بہت سے چہرے تھے جو بیٹھے تھے، آج رمضان میں وہ نہیں ہے. کسے پتا کہنے والا یا سننے والوں میں سے کوئی باقی رہتا ہے یا نہیں. تو جتنی توفیق ہے اللہ کی اس کے مطابق جو بتلاتے ہیں ان کو پلے باندھ لیجیے. اگر کبھی زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع آ جائے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ موقع آئے کہ چور آ جائے، ڈاکو آ جائے، مال لوٹنے کی غرض سے کبھی آپ کسی مشکل کا شکار ہو، لمبا چوڑا واقعہ صرف آج آپ کو اشارے کرنے ہیں، مفاہیم بتانے ہیں. یا مغیث اغثنی، یہ بھی صحابی رسول سے ثابت ہے کہ ڈاکو کے سامنے یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، یہ وہ غوث پاک کی بات نہیں ہے، یہ غوث اعظم جو اللہ ہے حقیقی، یہ اس سے مدد مانگی جا رہی ہے. یا مغیث اغثنی. آپ نے یہ کلمہ آپ کے لامحالہ جب آپ خطرے میں مشکل میں پھنسے ہوں تو آپ کے منہ سے اگر یہ کلمہ جاری ہو جائے تو صحابی رسول کا یہ واقعہ حسن درجے کی سند سے ملتا ہے کہ انہوں نے ڈاکو کے موجودگی میں یہ پڑھا تو آسمان سے چوتھے آسمان کے فرشتے نے آ کر اس ڈاکو کو قتل کر دیا تھا. تو کبھی ایسا موقع آئے، یہ کتنا آسان وظیفہ، یا مغیث اغثنی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو وظیفہ اور جناب عبداللہ بن تامر سے جو وظیفہ ثابت ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنیہم بما شئت. یہ بھی انسان کو جب جان کا خطرہ لاحق ہو اور انسان کو پتہ چلے ایک گروہ، ایک کنبہ، ایک خاندان میری جان کے در پہ آج مجھے مارے بغیر چھوڑے گا نہیں، تو اس کے لیے سب سے مجرب وظیفہ یہ. ڈاکو کے لیے یا مغیث اغثنی جب مال تلف ہونے کا خطرہ ہو، یا مغیث اغثنی. اور جب آپ کی جان کو خطرہ ہو، کوئی آپ کی جان کے در پہ ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت. اور یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا. عبداللہ بن تامر کی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو جمعے میں اس کو رکھیں گے آپ کے سامنے، کہ 3 مرتبہ ان کو شہید کرنے کا ارادہ بنا تھا. انہوں نے یہی کہا تھا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے ان سے محفوظ کر لے جیسے تو چاہے. کشتی ڈوب گئی، پہاڑ کے اوپر زلزلہ آ گیا، وہ بچ کے آگے. حتیٰ کہ حضرت ابو بکر جب سفر ہجرت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچانک بے قرار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول اللہ نے کیا ہوا؟ کہا وہ سراقہ بالکل پہنچ چکا ہے، ہمیں پکڑ لیا. تو رسول اللہ نے تب یہی الفاظ کہے تھے اللہم اکفناہ بما شئت، اللہ ہم دونوں کو اس کے شر سے بچا لے جیسے تو چاہے. تو کیا ہوا تھا؟ گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا. تو یہ اتنا مجرب وظیفہ یہ رسول اللہ نے دیا ہے، یہ کسی مولوی کا عطا کردہ نہیں ہے. جب بھی آپ کو کوئی خطرہ ہو کسی گروپ کی طرف سے، گروہ کی طرف سے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے.